کیوں جی وزیر مملکت صاحب، آپ پہلی دفعہ جو ہیں وہ علی نواز ایوان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ون پیج پہ آ گئے ہیں اس تعیناتی کو لے کے. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی اگر ایسا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شاید یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا. مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ خان صاحب ابھی چند گھنٹے بعد انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں کیا کہیں گے. نہیں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں سر، لیکن یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ ایکسٹینشن کے معاملے پہ اگر عمران خان بھی ایگری کر نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو بالکل یہ بات ان کی سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک دن وہ کچھ جرنیلوں کو کہتے ہیں محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، تکڑے ہیں یا نہیں ہیں، اہل یا میریٹوریس ہیں یا نہیں ہیں، میر جعفر ہیں یا نہیں ہیں، میر صادق ہیں یا نہیں ہیں. نیوٹرل کے متعلق پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی آپ کے سامنے. میں قاصر ہوں ان کی بات سمجھنے سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. مجھے لگتا ہے وہ ان کو بھی شاید معلوم نہیں ہے، بس وہ جو جی میں آتا ہے جس دن وہ کہہ دیتے ہیں. اور لیکن صدیق صاحب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، حالانکہ بھٹی صاحب سے جو تقرری ہونی ہے وہ تو، لیکن بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اور علی نواز ایوان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس تعیناتی کے اوپر، ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے عمران خان کے ساتھ. میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے اگر ایسا ہے. دیکھیں جو ایکسٹینشن، جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے اس کے اندر دو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک تو فوج ہے جس کی طرف سے فائل آئے گی، منسٹری آف دفاع سے آئے گی، تو وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہاں سے کیا سمری آتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ وزیر اعظم کا دفتر ہے جہاں پہ ایویلیویٹ کیا جائے گا میریٹوریسلی. جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سب اس اہل ہیں کہ وہ ملک کی افواج کو چلا سکیں. دیکھا جائے گا اور ٹاپ جو جنرلز ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقرری کی جائے گی. یہ ایک پروسیس ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا، جو فوج کی طرف سے، یا آپ نے ابھی کچھ پروگرامز کے اندر سننے میں آیا کہ وہ باجوہ صاحب غالباً اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب ایک نئی آج ایک گفتگو سامنے آ گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے میں حقیقت میں نہیں جانتا. وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں کیا ہے، کیا فائل میں آئے گا، کیا فیصلہ کیا جائے گا، میں بالکل نہیں جانتا. لیکن میرا تو سر چکرا گیا ہے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے، ایمانداری کی بات ہے سن کے. اور ابھی جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا امریکہ کا، اس میں بھی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ کیا ہے. یعنی وہ کاغذ وہ جو انہوں نے لہرایا تھا، اس کاغذ کا کیا ہوا جس میں انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب وہ کانفیڈنس بلڈنگ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، جنہوں نے ملک کے اس کا مطلب یہ کہ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ. بھٹی صاحب کا سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو مجھے سمجھائیں تھوڑا سا. نہیں دیکھیں سر، بات یہ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ، ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. سالسی چاہتے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا سالسی ہے، پھر انہوں نے کہا سازشی ہے، پھر انہوں نے کہا سالسی ہے. پوچھ لیتے ہیں تحریک انصاف والے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی نواز ایوان صاحب میرے بھائی ہیں، علی صاحب شاید کوئی روشنی ڈالیں گے. دیکھیں امریکہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ صدیق ملک صاحب آپ کو پتا ہے جو گورنمنٹ ان پاور آنی ہوتی ہے، نہیں کسی بھی حوالے سے آپ کامران صاحب کسی حوالے سے دیکھ لیں نا، آپ کوئی ایک بات اٹھا کے دیکھ لیں. آپ مجھے کوئی چیز تو بتائیں. اب کس بات پہ تبصرہ کریں؟ ایک دن جو بات ہے اس سے اگلے دن، پچھلے ہفتے ہم کوئی اور بات کر رہے تھے، پچھلے ہفتے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سے جرنیل ہیں جو محب وطن نہیں ہیں. اس سے پچھلے ہفتے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کھڑے ہو جائیں اور میوٹنی کر دیں اور بغاوت کر دیں اور ان کی بات نہ سنیں. آج کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، پچھلے ہفتے والا سچ ہے، اس سے پچھلے ہفتے والا سچ ہے. وہ امریکہ غدار صحیح، سازشی صحیح ہے، سالسی صحیح ہے، کیا صحیح ہے؟ آپ کے لیے بڑی بات جو ہے نا، میں بتاؤں آپ کو، ان تمام تر اگر یہ بات مان بھی لی جائے آپ کی کہ عمران خان کی صاحب کی ذات کے تضادات ہیں، یہ ان کی ذات کے بڑے نیگیٹو پوائنٹس ہیں یہ بقول آپ کے، لیکن آپ کی تسلی میں کرائے دیتا ہوں اس کے باوجود عمران خان دن بدن پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ عمران خان نے ہمیں سازش کا حصہ بنایا، اپنا پولیٹیکل نیریٹو بیچا ہوگا، ہم نے سازش کی یا نہیں کی ریگارڈلیس آف دیٹ، لیکن یہ کیونکہ نیا پرائم منسٹر اسی نے بننا ہے، 2/3 میجورٹی اسی نے لینی ہے، تو ہم کیوں اسے بگاڑ کے رکھیں. اس لیے آپ کچھ بھی کہیں، عمران خان ان تمام ترین تضادات کے باوجود ہی از فلائنگ ہائی، اور وہ 2/3 میجورٹی ان کی نظر آ رہی ہے. آپ کی جو ہے وہ سیاسی جو ہے تابوت نیچے دن بدن جاتا ہوا نظر آ رہا ہے.
یہ مسئلہ ہے. ان تمام ترین اگر آپ کی باتیں مان بھی لی جائیں کہ وہ کل کیا کہتے ہیں آج کیا کہتے ہیں, ان کی یہی ادائیں عوام کو پسند آ رہی ہیں. اگر میں کامران صاحب اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح, کچھ سمجھائیں تو صحیح. پوچھتے ہیں نا سر, میں تو تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن نہیں نا ہوں, لیکن ہم مان لیتے ہیں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کیا رہے ہیں, آپ کس بات پہ تبصرہ پوچھ رہے ہیں, یعنی ہر جو وہ کہہ رہے ہیں نا بدلیں اور جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے وہ یہاں آن ایئر تجزیہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ میرے بھائی جو علی نواز ایوان صاحب یہ بڑی دلیں آف ایئر ہی بتا دیں, یہ میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, آپ کو بڑا آئیڈیا ہے. آپ لوگوں کو اشارے کنائے میں بتائیں. جو تعیناتی آپ کرنے آئے وہ تعیناتی وہ آپ سے کروانا نہیں چاہ رہے. بڑی سمپل سی بات ہے, سمپل سلیس اس میں. اور وہ اس حد تک بھی جانے کو تیار ہیں عمران خان صاحب کہ چاہے زہر کا گھونٹ پینا پڑے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ جو انہوں نے جس طرح کا سلوک کیا اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کر لیں گے برداشت, کیونکہ آگے تو ہماری حکومت آنی ہے. جب تک ان کو کر لیتے ہیں برداشت, اس کے بعد ہم خود سلیکٹ کریں گے کون آرمی چیف ہوگا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور بھٹی صاحب میرے بھائی کو نہیں آ رہی تو بڑی حیران کن بات ہے. کامران صاحب اگر یہ بات بھی وہ کہہ رہے ہیں تو تعیناتی تو ہوگی نا. اگر آپ ایکسٹینشن کی بات بھی کریں, اگر آپ یہ بھی کہیں کہ چیف یہی رہیں گے تب بھی تو تعیناتی ہوگی. وہ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوگا اس کے بعد فریش الیکشن کے بعد میں پرائم منسٹر بن کے آؤں گا, تب تک باجوہ صاحب رہیں, اس کے بعد جو ہے وہ میں نیا آرمی چیف چنوں گا. یہ کہہ رہے ہیں وہ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ بات.